اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی ہے قیاس میں ہم نے قیاس کی تعریف، اس کے اقسام، پھر اقترانی حملی کے اقسام، پھر اقترانی حملی کے حدود، اور پھر قواعد عامہ، اقترانی حملی کے عام قاعدے جان لیے۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے قیاس کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عبارت کو کیفیت الاستدلال بھی رضا عباس آپ پڑھیے۔ وعلیکم السلام، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ان تدعی و یضعها صغرا صغر القیاس۔ کہہ رہا ہے تمہاری جہاں تم رہتے ہو ساؤنڈ وہاں کلیئر نہیں رہتا، نیٹ ورک صحیح نہیں رہتا ہے کیا؟ ہاں پرابلم ابھی 2-3 دن اور رہے گی، اس کے بعد تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گاؤں میں ہوں نا جہاں۔ کہہ رہے یعرض المستدل، مستدل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مستدل کہتے ہیں استدلال کرنے والے کو۔ مستدل یعنی استدلال کرنے والا۔ یعمد المستدل، کہ استدلال کرنے والا ارادہ کرے الی تالیف قضیۃ، ایک قضیے کے بنانے کا، احد عنصریہا، جس کا ایک عنصر کہتے ہیں حصہ، جز، جس کا ایک عنصر هو الجزئی، کیا ہو؟ جزئی ہو، اور جو جزئی ہوگا اسے کیا کرے گا؟ وَيَضَعُهَا صُغَرَا لِلْقِيَاسِ، اور اسے قیاس کا کیا کر دے گا؟ صغرا بنائے گا۔ جیسے ہم نے ایک قضیہ لیا، خالد یشرب الخمر، یہ خالد جزئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ قضیہ جزئیہ ہے۔ ہم اس قضیے کو کیا کریں گے؟ صغرا بنائیں گے قیاس کا۔ صغرا کبرا تو آپ کے ذہن میں ہے، مقدمہ صغرا اور مقدمہ کبرا۔ جی جناب۔ ہاں، پھر کیا کریں گے؟ ثم یعمد الی التماس القاعدۃ الکلیہ، ثم یعمد، پھر ارادہ کرے الی التماس یعنی گزارش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی لے کر آنا، القاعدۃ الکلیۃ، کس کو؟ قاعدہ کلیہ کو، التی تنطبق علی الجزئی، کہ جس کی تطبیق کرے گا کس پر؟ جزئی پر۔ چونکہ قیاس کی تعریف کیا ہے؟ تطبیق القاعدۃ الکلیہ علی الجزئی لمعرفت احکامها، قاعدہ کلیہ کا جزئی پر تطبیق کر کے اس کے حکم کو جاننا۔ پھر ہم لائیں گے قاعدہ کلیہ اور اس کی تطبیق کریں گے جزئی پر۔ جیسے قاعدہ کلیہ ہم لے کر آئے، پہلا صغرا بنایا تھا خالدون
یشرب الخمر، قاعدہ کلیہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کل من یشرب الخمر فاسق، کل من یشرب الخمر فاسقون. یا ہم نے کل جو مثال بورڈ پہ لکھی تھی کہ الحمام طائر جزئی اور کل طائر حیوانون. یہ جناب حمام فاختہ کو نہ کہتے ہیں؟ ہاں وہی کبوتر کی ایک قسمی ہے، کبوتر مانی کوئی مشکل نہیں اس سے. ٹھیک ہے. اچھا. بعد التأکد، اس بات کی تاکید کے بعد، من انہا قد برہنا علی صدقها فی محل، اس بات کی تاکید کے بعد انہا قد برہنا کہ جو قاعدہ کلیہ ہے اس پر دلیل قائم ہو چکی ہے، علی صدقها، اس کے صادق ہونے پر، فی محلہا، اپنی جگہ پر. مثلا جب ہم نے کہا کل طائر حیوان، تو یہ جو قاعدہ کلیہ ہے یہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ صادقہ ہونا چاہیے، اس پہ یہ بات مسلم ہونی چاہیے، مانی ہوئی ہونی چاہیے. یہ تاکید ہمارے پاس، جیسے کل فاعل مرفوع، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ نحو میں اس قاعدے پہ کیا ہے؟ مہر لگ چکی ہے، کل فاعل مرفوع. تو یہاں پہ دیکھیے جب ہم نے کہا کل من یشرب الخمر فہو فاسق، یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدہ کلیہ کو کیا ہونا چاہیے؟ صادق ہونا چاہیے. مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة، کہ اگر ہو، لو كانت القاعدة، اگر قاعدہ ہو، قاعدہ یعنی قانون، من القواعد العامة، عام قانونوں میں سے، پھر ریاضیات، میتھ میں، حساب میں، جیسے ایک قانون کیا ہے؟ مائنس مائنس پلس، آڈ آڈ ایون، آڈ ایون اور، یہ سب قاعدے ہیں ریاضیات کے. اب الفیزیاء، یا کس کے قاعدے؟ فزکس کے قاعدے. اب الجغرافیہ، یا کس کے؟ جغرافیہ کے قاعدے، جغرافیہ طبیعیہ جو فطریات پہ بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ایک مرتبہ پتہ بتایا تھا آپ کو، اسی میں مثال آئی تھی کہ کس طرح سے پلوٹو کا پتہ لگایا گیا تھا. پلوٹو جو ایک سیارہ ہے، اس وقت 8 سیارے ہوتے تھے، ابھی 9 سیارے ہیں. تو جب اس کا انکشاف کیا گیا تھا تو میلان سے کیا گیا تھا. میلان بنا کسی سبب سے نہیں ہوتا. تو یہ جغرافیائی قاعدے ہیں. فقبل ان يدرجها المستدل كبر القياس، فقبل ان يدرجها، تو اس سے پہلے کہ اس کو درج کرے یعنی لکھے، المستدل استدلال کرنے والا، کہاں لکھے؟ کبرا للقیاس، قیاس کا کبرا بنانے کے لیے. مثلا خالد یشرب الخمر، یہ جزئی ہے، ہم اس کا کلی جب قاعدہ لائیں گے کل من یشرب الخمر فہو فاسقون، یہ قاعدہ کلیہ فقہ میں کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. فقہاء نے روایات و آیات کی روشنی میں فتویٰ دیا ہو کہ جو بھی کیا ہے شراب پیتا ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. تو مسلم ہونا چاہیے. علیہ ان یتاکد، اس پر ضروری ہے کہ وہ تاکید کرے، من صحتها و صدقها، اس کے صحیح ہونے پر اور اس کے سچا ہونے پر، فی محلها، اپنی جگہ پر، یعنی جہاں کا وہ قاعدہ ہے. ریاضیات کا ہے تو ریاضیات میں وہ قاعدہ صحیح ہونا چاہیے. فزکس کا بحث ہے تو فزکس میں وہ قاعدہ صحیح ہونا چاہیے. اور جغرافیہ کی اگر بحث ہے تو جغرافیہ میں بھی، جغرافیہ کی بحث میں وہ قاعدہ مسلم اور صحیح ہونا چاہیے.
جیسے نحو کا ایک قاعدہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتایا کل فاعل مرفوع، تو یہ قاعدہ نحوی ہے، اس کی تطبیق اگر ہم کریں گے کہیں پہ کسی جزئی پر، جب اس کو یعنی جزئی پہ لاگو کر کے انطباق کر کے اس کا حکم جاننا چاہیں گے تو یہ قاعدہ نحو میں صحیح ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی جناب. چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. جب یہ قاعدے کی تاکید کر لی ہم نے، کیا کریں گے؟ بعد التماس القاعدۃ الکلیہ، یعنی قاعدہ کلیہ لانے کے بعد، والتأکد من صدقها، اور اس کے صادق ہونے کی تاکید کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے صادق ہونے کی تاکید کے بعد، یا تو رجوعها کبر القیاس، اس کو درج کرے گا قیاس کا کبرا، یعنی چونکہ قاعدہ کلیہ اس میں پایا جا رہا ہے اس لیے کبرا ہوگا. یہ تو کبرا تو سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جی جناب. آپ کو رضی؟ رضی جی جناب. جی جی. اب دیکھیے، ثم یعمد الی استخراج النتیجۃ، پھر ارادہ کرے نتیجے کے نکالنے کا. استخراج باب استفعال سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلب کرنا، کسی چیز کا چاہنا. ثم یعمد الی استخراج النتیجہ، پھر ارادہ کرے نتیجے کے نکالنے کا. اور کیسے نتیجہ نکالے گا؟ وَذَلِكَ بِأَن يُؤَلِّفَهَا مِنَ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، نتیجہ ہمیں کس سے بنانا ہے؟ اصغر اور اکبر سے. اصغر اور اکبر کیا مطلب ہے؟ اصغر اور اکبر چلا اصغر اور اکبر سے کیا مراد ہے؟ حد اصغر اور حد اکبر. یہ میں نے کل اشارہ کیا تھا نا کہ جو حد اصغر ہوگا اس کو موضوع بنائیں گے، حد اکبر کو کیا بنا دیں گے؟ محمول. ٹھیک ہے، بورڈ کا استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو جب میں نے مثال دی ہے تو آپ کو واضح کیا ہے، اس لیے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو بتانا، بورڈ میں ایک اور تطبیق کر لیں گے. کہہ رہے ہیں یوزع الاصغر موضوعا والاکبر محمولا، حد اصغر کو موضوع بنایا جائے گا اور حد اکبر کو محمول بنایا جائے گا. اب یہاں میں دیکھیے ایک مثال دی ہے، فَلِاسْتِخْرَاجِ النَّتِيجَةِ مِنَ الْمِثَالِ الْآتِي، ٹھیک ہے، تو نتیجے کو نکالنے کے لیے آنے والی مثال سے. یہاں پہ آئیے ہم لوگ اس کو نکال کر نتیجہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں ہے کیا؟ الحدید معدن، الحدید معدن. یہ جزئی ہے نہیں ہے؟ جزئی ہے تو اس کو صغرا بنائیں گے. اور قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ کلو معدن عنصر بسیط، ہر معدن عنصر بسیط ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے وہ لفظ جو صرف اور صرف کس میں آیا ہے؟ صغرا میں، اس کو حد اصغر. جو صرف کبرا میں آیا ہے اس کو حد اکبر. کیا کرنا ہے؟ یہ حد اوسط ہے، اس کو حذف کریں گے اور کیا کر دیں گے نتیجہ؟ الحدید عنصر
بسیط. اچھا یہ بتائیے کلو کو میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کل بتایا تھا نا، بتائیے کلو کیوں ترک کر دیا میں نے؟ کلو کو نتیجے میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ کون بتائے گا؟ کیونکہ اخص لینا ہے. ہاں کیونکہ اضعف مقدمتین لینا ہے. ایک مقدمہ جزئی ہے، ایک مقدمہ کلی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جزئی. یاد آیا؟ نہیں سمجھے بیٹا؟ رضی آپ کو؟ جی جناب. کہہ رہے فلے استخراج النتیجتے، نتیجے کے نکالنے کے لیے من المثال الاتی، آنے والی مثال سے، ٹھیک ہے، کہ الحدید معدن وکل معدن عنصر بسیط. کیا کریں گے؟ تأخذ الاصغر وهو الحدید موضوعا، حد اصغر کو لیں گے، جو حد اصغر کیا ہے؟ حدید، اس کو کیا بنائیں گے؟ موضوع. ونأخذ الأكبر ونأخذ الأكبر ونأخذ الأكبر، اور ہم لیں گے حد اکبر کو. وهو عنصر بسيط، جو کیا ہے؟ عنصر بسيط ہے. اور کیا بنائیں گے؟ محمولان. ونؤلف منها قضية النتیجہ، اور حد اصغر اور حد اکبر کو ملا کے ہم نتیجہ بنا دیں گے. فنقول الحدید عنصر بسيط. ٹھیک ہے کہ حدید کیا ہے؟ عنصر بسيط ہے. اب یہاں پہ دیکھیے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، تاکہ یہ بحث یہاں تک مکمل ہو جائے. تنبیہ کو کل پڑھا جائے گا. خلاصہ دیکھیے، والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس، کہنے وہ مرحلے کہ جو آپ قیاس کے ذریعے استدلال میں جس کی پیروی کریں گے، ہی ما یلی، وہ مندرجہ ذیل ہے. سب سے پہلے تعین المطلوب، دوسرا کیا کرنا ہے؟ تالیف صغرا احد عنصریہا جزئی، صغرا بنانا ہے، قضیہ صغرا ہوگا جس کا ایک جز کیا ہو؟ جزئی ہو. اور جزئی کیا ہے؟ المطلوب معرفت حکمہ، کہ جس کا ہم کو حکم جاننا ہے. تالیف کبرا، ایک قضیہ کبرا لے کر آئیں گے. من القاعدۃ الکلیہ، جو قاعدہ کلیہ سے مل کر بنے گا. قاعدہ کلیہ تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کس کو کہتے ہیں رضی؟ قاعدہ کلیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، قاعدہ کلیہ جو سب پر لاگو ہو. ٹھیک ہے، کوئی اس سے مستثنا نہ رہے. جیسا کل فاعل مرفوع کہا، کل مفعول منصوب کہا، تو اس سے کوئی چیز مستثنا نہیں ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. التی تنطبق علی الجزئی، جو صادق آئے گا کس پر؟ جزئی پر. بعد التأکد من صدقها، اس کے صادق ہونے کی تاکید کے بعد. چوتھے پہ کیا کریں گے؟ استخراج النتیجتی، نتیجے کو نکالیں گے. بتألیفها من الاصغر، جس کو بنائیں گے حد اصغر سے موضوع. ٹھیک ہے، حد اصغر کو موضوع. والاکبر محمولان، حد اکبر کو کیا بنا دیں گے؟ محمول. تنبیہ انشاءاللہ پڑھ لیں کہ جانے دیں؟ پڑھ ہی لیتے ہیں، پھر اشکال اربعہ آئے گا. تنبیہ دیکھ لیں. نتیجۃ القیاس دائما، وہی بات ہے کہ قیاس کا نتیجہ ہمیشہ تتبع اضعف المقدمتین، اتباع کرے گا اضعف مقدمتین کی. فی الکم والکیف، کم اور کیف کے اعتبار سے. جب کم کی بات ہوتی ہے تو کلیہ اور جزئیہ
اور قید کی بات ہوتی ہے تو موجبہ اور سالبہ. کما سبقت الاشارۃ الیہ، جیسا پہلے ادھر اشارہ گزر چکا ہے. فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ جُزْئِيَّةً، تو اگر دونوں مقدمے میں سے ایک مقدمہ جزئی ہوگا، لَا بُدَّ وَأَن تَأْتِ النَّتِیجَةُ جُزْئِیَّةً، تو ضروری ہے کہ نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ جزئی آئے گا. وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ سَالِبَةً، اگر دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ سالبہ ہوگا، لا بد وان تأتی النتیجۃ سالبۃ، تو ضروری ہے کہ نتیجہ بھی کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا. اس لیے کہ نتیجہ ہمیشہ اضعف مقدمتین کی اتباع کرتا ہے، اور موجبہ اور سالبہ میں سالبہ اضعف ہے، اور کلیہ اور جزئیہ میں جزئیہ اضعف ہے. یہاں تک امید کرتا ہوں کہ مطلب واضح ہوگا. کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کو؟ اگر ابھی مشکل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کل اس کو انشاءاللہ ریوائز کر کے آئیے گا، دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ جو پڑھا ہے، تاکہ ذہن آپ کا تازہ ہو جائے. اگر کہیں مشکل ہو تو آپ مجھ سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.